میرا جسم میری مرضی کہ مطلب جس حقوق کو وہ مانگ رہی ہیں وہ تو ناجائز ہیں، کیونکہ اسلام نے ہمیں پردے کی دی ہے ہدایت، جس طرح کی مرضی ہم کپڑے پہنے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABHD TV اور میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان گجراتی۔ آج ہمارے پروگرام کو جوائن کیا ہے گجرات بار کی متحرک اور نڈر بے بس خاتون وکیل میڈم اقرا ہارون بٹ صاحبہ نے۔ ناظرین، ہم آج کے پروگرام میں میڈم اقرا ہارون بٹ صاحبہ سے یہ جو آج کل مارچ چل رہا ہے، عورت مارچ، یہ جو کل 8 مارچ تھا اور 8 مارچ کو بھی عورت مارچ ہوا، ٹھیک ہے، ہم ان سے اس حوالے سے بات کریں گے، یہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ اچھا محترمہ، یہ جو عورت مارچ آج کل ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے ورڈز استعمال کیے جا رہے ہیں، کیسے جملے اور کیسے حقوق کی بات کی جا رہی ہے، یہ کیا ہے اور آپ کس حوالے سے کیا رائے ہے؟ جیسے آج کل کے مطلب جیسے کل مارچ ہوئی ہے، وہاں جیسے سلوگن یوز ہو رہے ہیں۔ سلوگن ہر چیز کی ایک پازیٹیو سائڈ ہوتی ہے، ایک نیگیٹو سائڈ ہوتا ہے۔ میں بھی کچھ خواتین کے لیے وہ سلوگن ان کے رائٹ کے لیے صحیح ہو، کچھ خواتین کے لیے وہ غلط ہو، لیکن اگر جینون بات کریں، جنرل بات کریں، تو وہ سلوگن ایز کمپیئر ٹو پازیٹیو سائن کی بجائے نیگیٹو سائن دے رہے ہیں۔ تو ایز کمپیئر مطلب اس طرح کے سلوگن نہیں یوز ہونے چاہیے جیسے میرا جسم میری مرضی۔ اس سلوگن سے مجھے لگتا ہے پرسنلی جیسے ایک عورت کی تھوڑی توہین ہو رہی ہے، تھوڑی انسلٹ فیل ہو رہی ہے۔ اچھا، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو 8 مارچ پورے ورلڈ میں وومن ڈے منایا جاتا ہے، جن حقوق کے لیے یہ ڈے منایا جاتا ہے، یہ وہ حقوق کی بات تو نہیں کرتی؟ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان حقوق کی بات تو بیسک نہیں ہو رہی جو گھروں میں ہیں، جو دور علاقوں میں جیسے بلوچستان کی ہیں، KPK کی ہیں، جو پیچھے ولیجز کی ہیں، وہ خواتین اندر گھر میں ہیں۔ یہ وہ خواتین ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں، اپنا کام کر رہی ہیں، یہ اپنے رائٹس کی بات کر رہی ہیں، لیکن ان تک رائٹس پہنچ رہے ہیں یہ نہیں پہنچ رہے، یہ ان کو بھی اتنا نہیں پتہ جتنا مطلب جو گھر میں جن کے بیٹھے ہوئے تشدد ہو رہے ہیں۔ اچھا، تو آپ کے خیال میں جو وومن ڈے ہوتا ہے یہ کن پرپز کے لیے ہوتا ہے، اس کے کیا مقصد ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کے خیال میں؟ اس میں پرپز یہ ہے کہ مطلب ایک تو رائٹ ٹو ایکویلٹی سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ ایک معاشرے میں جب ہم نکلتے ہیں اس میں مرد عورت دونوں برابر ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہم فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں باہر نکلتے ہیں، ایک لڑکی ہے، ایک اسی معاشرے میں لڑکا بھی کام کر رہا ہے، لیکن ایز کمپیئر ٹو لڑکی کو اس نظر سے دیکھا جائے گا کہ بھائی اس معاشرے میں کیوں، اس فیلڈ میں کیوں آ گیا، اس پروفیشن میں کیوں آ گیا، اس کو بہت ڈیگریڈ کیا جاتا ہے۔ ایکویلٹی نہیں ہے ادھر۔ بیسک میں اپنے ایڈوکیٹ کی بات کروں گی، وہاں پہ بھی مطلب 50-50 ہے۔ میں یہ بات نہیں کر سکتی کہ مطلب 100% ہمیں ایکویلٹی دی جاتی ہے۔ اچھا محترمہ، بتائیے گا یہ جو آج کل جو نا وہ عورت مارچ ہو رہا ہے، یعنی کہ اس کا مین پرپز تو یہ ہونا چاہیے، یعنی کہ جو 8 مارچ کا ڈے ہوتا ہے اس کا مین پرپز یہ ہوتا ہے کہ عورت کو عزت دی جائے، سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھا جائے، ایٹسیٹرا۔ لیکن جو نا وہ جن حقوق کی یہ بات کرتی ہیں، یہ مانگتی ہیں، یہ تو اسلام میں بھی میرے خیال میں کہا گیا، اور مرد بھی پھر ان کے شانہ بشانہ نظر آتے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر میں بات کروں، یہ کچھ بات حد تک غلط ہے کہ مطلب جس حقوق کو وہ مانگ رہی ہیں وہ تو ناجائز ہیں، کیونکہ اسلام نے ہمیں کچھ حقوق دیا ہے، ہمارے کچھ رائٹس ہیں، ہمارے کچھ فرائض بھی ہیں۔ اگر وہ کچھ حقوق مانگ بھی رہی ہیں لیکن پہلے اپنے فرائض کو پورا کریں۔ اسلام نے ہمیں پردے کی دی ہے ہدایت، ہمارے اسلام میں ہمارے نبی پاک نے، ان سب نے ہمیں پردے کی ہدایت دی ہے۔ اگر اس بات سلوگن ہم یہ بنا لیں کہ میرا جسم میری مرضی، کپڑے نہیں، جس طرح کی مرضی ہم کپڑے پہنے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ ہماری ایک جینڈر بیس ہے، یہ مطلب اللہ خدا پاک کی ذات سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اس میں ہم ڈسکرمنیٹ نہیں کر سکتے کہ ہم کچھ بھی پہنے تو ہمیں اپوزٹ جینڈر اٹریکٹ نہیں کرے، یہ ایک نیچرل ہے۔ لیکن اب ہم نے اپنے آپ کو خود سیو کرنا ہے، کوئی 3rd person ہمیں آ کے سیو نہیں کر سکتا۔ اس لیے مطلب اس سلوگن کا اس لیول تک کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا محترمہ، بتائیے گا کہ یہ جو عورت مارچ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک بہت دفعہ مسائل بھی پیدا ہو چکے ہیں، بہت خطرناک حد تک، لیکن اس پہ قابو کیوں نہیں پایا جا رہا، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جیسے لا تو ہر چیز کے لیے بنا ہوا ہے، لیکن امپلیمنٹیشن ہم نے خود کرنی ہے۔ تو جب تک امپلیمنٹیشن ہم خود نہیں کریں گے تو کچھ بھی چینج نہیں ہوگا۔ لا تو کس ٹائم سے بنا ہوا ہے، ہر چیز کے لیے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے بھی لا بن گیا ہوا ہے، لیکن امپلیمنٹیشن کے لیے بھی تو چاہنا۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، امپلیمنٹیشن کون کرے گا؟ جنہوں نے کرنی ہے ان کو کچھ سوری ٹو سے کہنا پڑ رہا ہے، لیکن ان کو کیا ہے، بس تھوڑے سا منی، کچھ تھوڑی سی فون، لالچ، کسی کا فون، کسی کے کوئی افسر، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے بڑے کا فون آ گیا ہے، فون پہ بھائی جانے دو، یہ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ تو یہ لالچ اتنی بڑھ گئی ہے نا کہ جس کی وجہ سے کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔
یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو سارا سسٹم خراب کیا ہوا ہے، یہ پولیٹیکلی پریشرائز ہونا ہے، انٹرنلی پریشرائز ہونا ہے، ایکسٹرنلی پریشرائز ہونا ہے، یہ سفارشی کلچر ایٹسیٹرا، ان چیزوں نے سارا جو نا وہ سسٹم خراب کیا ہوا ہے. جی بالکل، جتنا ہمارا سسٹم کرپٹ ہوا ہوا ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہے، چاہے وہ ایڈوکیسی ہے، چاہے وہ جوڈیشری ہے، جتنا یہ سارا مطلب انفلوئنس کس چیز کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ کرپشن کی وجہ سے. سفارش اتنی زیادہ ہوگی بھی ہے، مطلب کبھی پولیٹیکل سفارش آ جاتی ہے، کبھی جوڈیشل سفارش آ جاتی ہے، بھائی ہمارا یہ جاننے والا ہے، اس کے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا، یہ ایسا کچھ مت. جتنی سفارش ہے، جتنی لالچ اور سفارش اس کلچر میں اب آ گئی ہے، اس کے آگے کیا کر سکتے. اچھا محترمہ بتائیے گا کہ یہ جو عورت مارچ کا سلسلہ چل رہا ہے، اس پہ ایڈوکیسی کوئی کام کیوں نہیں کر پا رہی، اس چیز پہ قابو کیوں نہیں کر پا رہی؟ اس پہ ایڈوکیسی کام کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایڈوکیسی کام نہیں کر رہی، لیکن دیکھیں ایک بندہ کام کرنا شروع کرتا ہے، اس کو دیکھے دوسرا بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، پازیٹیو وے میں اس پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ وومنس کو پریشرائز کر دیا جاتا ہے کہ مطلب آپ بیٹھ جائیں، آپ یہ کر لیں، آپ کے لیے یہ کام نہیں ہے، مطلب آپ نہیں کریں. ان کو اتنا پریشرائز کر دیتے کہ وہ ان کو بس نہیں چلتا وہ کیا کریں، وہ تھک ہار کے بیٹھ جاتی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں، ایڈوکیسی یعنی کہ میرے کوشچن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایڈوکیسی آپ وومن کی بات کریں، میں کہہ رہا ہوں کہ مکمل ایڈوکیسی کی بات کر لیتے ہیں کہ اس پہ کام کیوں نہیں ہو پا رہا، قابو کیوں نہیں پایا جا رہا، یعنی کہ کیا وجہ ہے، کیوں؟ اب ایڈوکیسی میں میل بھی تو ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میل بھی ہیں، فیمیل بھی ہیں، کام ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کام نہیں ہوتا. لیکن دیکھیں پایا تک میل تک کیوں نہیں پہنچ پا رہا؟ پولیٹیکل پریشر بہت زیادہ، پریشرائز بہت زیادہ کر دیتے ہیں. یعنی کہ جو بھی بندہ اس معاشرے میں پازیٹیو وے میں کام کرتا ہے یا پازیٹیو پوائنٹ پہ کام کرتا ہے، اسے اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے کہ وہ اب خود سے تانگ ہو جاتا ہے. ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرا یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ مطلب اس کو اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے نا پولیٹیکل وے سے کہ مطلب وہ تنگ ہو جاتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے اس کام کو، کہتا ہے پھر میرا کیا ہے. اچھا محترمہ آخری کویشچن ہے، بتائیے گا کہ آپ جو اہل وطن ہیں، پاکستانی ہیں، ان سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اپنی خواتین کو یہی کہنا چاہوں گی کہ مطلب وہ ثابت قدم رہے ہیں، ان کو پازیٹیو سائنس ملیں گے، ان کو پازیٹیو اپنے پازیٹیو وے میں اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں تک پہنچائیں، انشاءاللہ وہ ملیں گے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملیں گے، بے شک پولیٹیکل پریشر ہوتا ہے، لیکن نہیں، ہم خود اکیلا چلنا سیکھیں. گریں گے اٹھیں گے، گریں گے اٹھیں گے، لیکن جس دن خود اٹھ جائیں گے وہی آپ کی ہار کی جیت ہوگی. اور یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ان کے اکیلے چلنا سیکھنا چاہیے، ثابت قدمی رہنا چاہیے، ثابت قدمی اختیار کرنی چاہیے. اور یہ جو عورتوں کے پازیٹیو حقوق کی جہاں تک بات ہے، مل رہے ہیں، میڈم کا کہنا ہے کہ اگر وہ نہ ملے تو ہم ان کے لیے آگے بھی جنگ لا رہے ہیں عورتوں کے لیے، اور آئندہ بھی لڑتے رہیں گے. لیکن پازیٹیو حقوق کی اگر بات ہو تو نیگیٹو حقوق کی جو بات ہو رہی ہے، ہم اس چیز کے خلاف ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہم اس کے لیے حقوق کے لیے جنگ لڑیں گے، بالکل لڑیں گے. اگر وہ پازیٹیو ٹریک ہے، اگر وہ نیگیٹو کو پروموٹ کریں گے، وہ تو ہم کبھی بھی نہیں لڑیں گے. ہم خود چاہیں گے کہ پازیٹیو حقوق ہوں، پازیٹیو وومنس کو پروموٹ کریں بجائے کہ نیگیٹو پروموٹس کرنے کے. کیونکہ اسی معاشرے میں پازیٹیو لوگ بھی ہیں، نیگیٹو لوگ بھی ہیں. ہر ایک پہلو کا پازیٹیو رول بھی ہوتا ہے، ایک نیگیٹو بھی ہوتا ہے. تو جی ناظرین، میرے آج کے پروگرام میں آپ نے میرے کچھ شریفانہ سوالاتوں کے جوابات میڈم اقرا ہارون بٹ صاحبہ ایڈوکیٹ کی زبانی سنے. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ذیشان گجراتی کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک آپ سب کا اللہ نگہبان. دیکھتے رہیے ABHD TV پاکستان زندہ باد.